الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ناظرین کرام، شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، اس کے سوا دوسرے گناہوں میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ تو جس شخص کا خاتمہ بھی شرک پر ہوگا وہ دائمی جہنمی ہوگا، اس کی بخشش کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہوں گے۔ ناظرین، شرک کی ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق و اختیارات میں دوسروں کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو جب ہم رب مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاکم اور فرمان روا صرف اللہ ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اللہ اپنے حکم میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے قانون اور شریعت کی جگہ اپنے خود ساختہ یا دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کر رکھے ہیں، وہ اللہ کی حاکمیت میں شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یعنی الحکم الا للہ، حکم دینے اور قانون بنانے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ بادشاہ ہے، بادشاہ حقیقی ہے، مالک الملک ہے، تو پھر پوری رعیت کے اوپر قانون اور حکم دینے کا اختیار اسی رب کے پاس ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا وہ لوگ ظالم ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، اور ظلم شرک کے برابر کا گناہ ہے، بلکہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ یعنی فاسق وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہود کے بارے میں قرآن مجید میں اکثر و بیشتر یہ کہا گیا کہ وہ فاسق ہیں، اس لیے کہ وہ عمدن جانتے بوجھتے اللہ سے عہد کر کے پھر اس کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ہمارے حکمرانوں نے قصاص اور دیت، چوری اور زنا، شراب کی حدود اور تعزیرات کو کل عدم کر کے، زنا اور شراب کی حدود و تعزیرات کو کل عدم کر کے خود ساختہ سزائیں مقرر کر رکھی ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے میں قتل و غارت، زنا اور منشیات اور ظلم و ناانصافیوں کی بھرمار ہے۔ جب بندے اللہ کے قوانین سے روگردانی کر کے خود حاکم بن بیٹھتے ہیں تو پھر معاشرہ ظلم و بربریت کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب تم قصاص کی سزا نافذ کرو گے تو اس عبرتناک سزا کے ذریعے دوسروں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ شرک کی دوسری قسم اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور تیرے رب کی عبادت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ عبادت میں شرک کی بدترین صورت غیر اللہ سے دعائیں مانگنا اور غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنا، اس لیے کہ الدعاء هو العبادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی اصل عبادت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کسی اور سے کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہم روزانہ اللہ سے کتنی مرتبہ اس عہد کو دہراتے ہیں، اس کی یاد دہانی کراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا نعبدو کا و نستعینو کا، بلکہ ایاک کا حصر کا مفہوم ہے کہ صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں، اس طرح بغیر اسباب کے غائبانہ طور پر معادی اسباب کے ماوراء، جہاں اسباب سارے کے سارے ساتھ چھوڑ دیں، وہاں مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے۔ سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا جو اللہ کے سوا دوسروں سے دعائیں کرتے اور حاجتیں طلب کرتے ہیں ان کے پاس کسی کو کچھ دینے کا ذرہ بھر بھی اختیار نہیں۔ جن سے یعنی انسان اپنی حاجتیں طلب کرتا ہے، ان سے دعائیں مانگتا ہے،
ان پہ پاس دعاؤں کے قبول کرنے اور انسانوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے یا انسانوں کو نقصان سے بچانے اور نفع پہنچانے کا سرے سے کوئی اختیار نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، یہ قرآن ہے۔ اگر سن بھی لیں تو جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ جو کلمہ گو مسلمان یا علی مشکل کشا یا غوث العظم دستگیر اور دیگر بزرگوں سے دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں، وہ شرک اکبر میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ وہ اس یقین اور عقیدے کے ساتھ ان ہستیوں کو پکارتے ہیں کہ وہ ہماری پکار اور ہماری فریادیں اور ہماری التجائیں بلکہ ہمارے دلوں کے اندر جو آرزو ہیں ان سے بھی واقف ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ دلوں کے بیدو سے واقف ہے اور عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اگر کسی مخلوق کے بارے میں کسی انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دور ہو یا نزدیک وہ میرے حال سے واقف ہے، تو گویا کہ اس کے لیے وہ علم غیب مان رہا ہے، جو شرک اللہ تعالیٰ کی صفت علم میں۔ اسی طرح جو لوگ درگاہوں قبروں پر جانور ذبح کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی بزرگ، کسی استھان، کسی درگاہ، کسی بھی ہستی کے نام پر ذبح کرتا ہے لغیر اللہ، اس پر اللہ کی لعنت الیاذ باللہ۔ اور جو کسی مشکل گھڑی اور مصیبت کے وقت اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرے، وہ عبادت میں شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ سمجھ کر مت پکارو، ایسا کرو گے تو تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، یہ بخاری کی روایت ہے کہ جو اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان سے دعائیں اور التجائیں کرتا تھا، وہ جہنمی ہے، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ ناظرین، اللہ ہم سب سے سوال کرتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے، ان کی دعائیں اور التجائیں سننے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بے شک اللہ کافی ہے، اور اللہ کے سوا ہمیں کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ سب اللہ کی مخلوق ہیں، جنات بھی، فرشتے بھی، ملائکہ بھی، انبیاء بھی، رسول بھی، اولیاء بھی، صالحین بھی، وہ سب کے سب اللہ سے مانگتے تھے۔ شرک کی تیسری اور آخری قسم ہے اللہ کی صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا۔ بدترین شرک جو اس وقت لوگوں میں پایا جاتا ہے، بلکہ امت مسلمہ میں پایا جاتا ہے، وہ اللہ کی صفت علم میں شرک ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ارشاد ربانی ہے علم غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ انبیاء علیہ السلام کو فریضہ نبوت کی ادائیگی کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے وہ اللہ نے ان کو دیا ہے علم غیب۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی نبی بھی عالم الغیب ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمانوں والوں اور زمین والوں میں سے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اس طرح نفع اور نقصان کا مالک بھی صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک کے جراثیم سے محفوظ رکھے، توحید کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔